بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ پہلے میں گفتگو کر رہا تھا تو درمیان میں کچھ یہاں ویڈیو میں کچھ خرابی آ گئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا، تو یہ اسی گفتگو کا تسلسل ہے۔ آپ اس کو دوسری یعنی ویڈیو نمبر 2 یہ ہو گئی، تو اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر حضرت امام کے کلام کی کسی نے غلط تشریح کی ہے، غلط اس کا ترجمہ کیا ہے یا متن کو غلط لکھا ہے، تو ضرور اس پہ تنقید ہونی چاہیے۔ اور یہ جو تنقید ہے اسے تنقید علمی کہا جاتا ہے، اس کو کوئی مترجم کوئی شارع اپنی ترکیز نہ سمجھے۔ اور شرح کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کچھ اہل علم نے کام ضرور کیا ہے، لیکن وہ معذرت کے ساتھ حضرت امام کے اشعار کو سمجھنا اس سے اتنا نہیں ہے جتنا کہ دیگر مباحث میں وہ پڑھ گئے ہیں اور دوسری تفصیل میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اگرچہ ضمنی طور پر بہت سا مواد جو ہے وہ شرح میں آ سکتا ہے، لیکن اصل تو پہلے متن کو، شعر کو درست پہلے اس کی خواندگی ہو، حل لغات ہوں، اور اس کے بعد اس کی نثر بنائی جائے، پھر جو اس شعر میں مضمون آیا ہے یا چند مضامین آئے ہیں تو ان کی نمبر وار وضاحت کی جائے۔ میرے نزدیک شرح کا یہ انداز ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ آپ کسی نہ کسی حوالے سے واقعات ہیں اور مختلف جو ہے وہ عبارات آپ اس میں شامل کرتے جائیں اور اشعار شامل کرتے جائیں دوسروں کے، اور اتنا وہ ایک بہت ہی بڑا دفتر بنا دیں۔ یہ بھی شرح کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس شعر کی مجموعی فضا کو سامنے رکھ کے پہلے اس شعر کو حل کیا جائے، اس کے مشکل الفاظ کی تشریح کی جائے، پھر جو مضمون اس میں حضرت امام نے کہا ہے اس کی تشریح مناسب انداز میں کی جائے۔ لیکن اس کام کو اتنا بھی نہیں پھیلانا چاہیے کہ وہ بالکل ہی، پھیلانے میں بھی حرج نہیں، لیکن اس شعر کے قریب قریب رہا جائے۔ اور شرح کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے تو حضرت امام کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو، آپ کی شاعری کو گہری نظر سے پڑھا جائے، پھر آپ کے فتاوی رضویہ کو گہری نظر سے پڑھا جائے، پھر آپ کی جتنی بھی تحریرات ہیں وہ سامنے ہیں، چھپ چکی ہیں، ان کو گہری نظر سے پڑھا جائے، وہاں سے اقتباسات لیے جائیں اور وہاں سے حضرت امام کی فکر کا مکمل جو ہے وہ گہرا مطالعہ کر کے پھر آپ کے کلام کی تشریح کی جائے۔ کیونکہ اگر حضرت امام کی تحریرات کو پڑھے بغیر تشریح کی جائے گی تو اس میں بہت ساری کمی، کوتاہی اور تشنگی رہ جائے گی، اور جب حضرت امام کی تحریرات کو پڑھ کے تشریح کی جائے گی تو خود حضرت امام کے اقتباسات آئیں گے، حضرت امام کی تحریرات آئیں گی، جو پھر آپ کے کلام کی شرح ایک بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گی۔ ظاہر حضرت کلام بھی حضرت امام کا، اور پھر اس کی شرح میں اقتباسات اور تحریرات بھی اعلی حضرت کے، حضرت امام کے خود مصنف کے رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر وہ تشریح واقعی اعلیٰ تشریح ہوگی، اور اس کا ایک پایہ ہوگا، اس کا ایک مقام ہوگا، اس شرح کی پھر ایک علمی حیثیت ہوگی۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے اعلی حضرت پر کام کرنے والوں کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اس میں بہت سارے میں نے نکات کی طرف اور بہت سارے جو ہے وہ میں نے موضوعات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے اختصار کے ساتھ۔ اب باقی اہل علم کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ میری گفتگو سننے کے بعد اس میں اضافہ کریں اور اپنی طرف سے بھی تجاویز دیں۔ ایک جو خاکہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، دائرہ معارف امام احمد رضا کے نام سے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ جزوی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام ہوا ہے، لیکن اگر اس کو سامنے رکھ کے ایک انضباط کے ساتھ، ایک تقسیم کے ساتھ، ایک منفرد ترتیب کے ساتھ اگر وہ مواد مرتب کیے جائے تو بہت ہی اعلیٰ کام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حضرت امام کے صدقے اللہ تعالی ہماری مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں آپ کے حوالے سے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سب کے لیے مفید اور فیض بخش ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔